آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ شیخ توفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج جموں کشمیر کے دورے پر 46,000 کروڑ سے زائد کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح و نقاب کشائی۔ ریاست میں 31 اکتوبر تک قومی پلاسٹک آلودگی تلف مہم، مختلف مہموں سے کل یوم ماحولیات منایا گیا۔ سمردھی ہائی وے کے اگتپوری تا آمنے اس 76 کلومیٹر طویل مرحلے کا افتتاح۔ گزشتہ 11 سالوں میں خدمات، انتظام اور غریبوں کی بہبود کے اصولوں کے ذریعے شہریوں کے معیار زندگی میں بنیادی تبدیلی کے ساتھ ثقافتی ورثے کو تحفظ دینے حکومت کی ترجیح۔ اور ریاست میں آئندہ 3 دنوں میں کئی مقامات پر تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج جموں کشمیر کا دورہ کریں گے اور 272 کلومیٹر طویل ادھمپور شری نگر بارہمولہ ریلوے لنک کو قوم کے نام وقف کریں گے۔ تقریباً 44,000 کروڑ روپے کے خرچ سے یہ منصوبہ تمام موسم میں وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں سے جوڑے گا۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں کہا کہ یہ منصوبہ خطے میں نقل و حمل میں انقلاب لائے گا اور سماجی و اقتصادی حیثیت کو فروغ دے گا۔ وزیر اعظم اس منصوبے کے تحت چناب دنیا کے اس سب سے اونچے ریلوے پل اور بھارت کے پہلے کیبل اسٹیڈ انجی کا بھی افتتاح کریں گے۔ اس کے ساتھ کٹرا میں 46,000 کروڑ روپے سے زائد قیمت کے کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد اور افتتاح اور قوم کے نام وقف کریں گے۔ کل ملک بھر میں عالمی یوم ماحولیات مختلف پروگراموں کے ذریعے منایا گیا۔ اس سال کے یوم ماحولیات کا مرکزی موضوع پلاسٹک سے ہونے والی آلودگی کو تلف کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے اپنی سرکاری رہائش گاہ ورشا میں ایک درخت لگایا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس سال یوم ماحولیات کے موضوع کے مطابق ماحول کو پلاسٹک سے پاک بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے آج سے 31 اکتوبر تک قومی پلاسٹک آلودگی کو تلف کرنے کی مہم کا انعقاد کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کل ممبئی میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے عالمی مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے شہریوں سے ریاستی حکومت کی 10 کروڑ درخت لگانے کی مہم میں شرکت کرنے کی اپیل کی۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی پنکجا منڈے کی موجودگی میں ممبئی کے گرگاؤں چوپاٹی میں ایک استعمال کے پلاسٹک کے خاتمے کی مہم کا آغاز کیا گیا۔ محکمہ ماحولیات نے ماحولیات کے تحفظ کے اقدامات کیے ہیں اور انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک بار استعمال کے پلاسٹک سے گریز کریں۔ رکن پارلیمان بھاگوت کراڑ نے چھترپتی سمبھاجی نگر میں ماحولیاتی بیداری کے لیے منعقد کی گئی سائیکل ریلی کا افتتاح کیا۔ ضلع کی ہر گرام پنچایت اور شہر کی حدود میں کل درخت لگانے کا آغاز کیا۔ گزشتہ 11 سالوں میں خدمات، بہتر انتظام اور غریبوں کی فلاح و بہبود کے اصولوں کے ذریعے ملک کے شہریوں کے معیار زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔ آکاشوانی اپنے سامعین کے لیے گزشتہ 11 سالوں میں بڑے شعبوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ملک کے کامیاب ثقافتی ورثے کے تحفظ کے موضوع پر معلومات حاصل کریں گے۔ گزشتہ دہائی میں ملک کے تہذیبی ورثے کو نئی توانائی ملی ہے۔ ایودھیا میں رام مندر ملک کے اتحاد کی علامت بن گیا ہے، جبکہ کاشی وشوناتھ دھام راہداری بے شمار عقیدت مندوں کو دریائے گنگا کی جھلک فراہم کر رہی ہے۔ اجین میں مہاکال لوک پروجیکٹ نے روحانی سکون کے ساتھ عالمی معیار کی سہولیات فراہم کی ہے، جبکہ ہمالیہ کے دامن میں کیدارناتھ اور بدری ناتھ کی بحالی کے پروجیکٹس نے مندروں کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے مسافروں کے تحفظ کا خیال رکھا ہے۔ سودیش درشن اسکیم کے تحت 76 پروجیکٹس کے لیے 5,000 کروڑ روپیوں کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ ہیریٹیج سٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پرزرویشن پروجیکٹ کے تحت 12 ہیریٹیج سائٹس تیار کی جا رہی ہے۔ نہ صرف مندروں بلکہ گردواروں، بودھ وہاروں، جین مندروں، صوفیاء اکرام کی درگاہوں اور قبائلیوں کے مقدس مقامات پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ پی ایم گتی شکتی اور بھارت مالا پہل کے تحت مقدس مقامات کو جوڑنے والی اچھی سڑکیں اور شاہراہیں تعمیر کی گئی ہیں۔ بھارت نے بیرون ملک 350 مورتیاں اور تاریخی اشیاء درآمد کی ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کہا ہے کہ ہندو ہردے سمراٹ بالا صاحب ٹھاکرے مہاراشٹر سمردھی ہائی وے ریاست کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا اور یہ شاہراہ ریاست کے لیے خوشحالی کی راہداری بنے گی۔
وہ کل اگتپوری سے آمنے تک سمردھی ہائی وے کے آخری مرحلے کے افتتاح کے بعد مخاطب تھے۔ سمردھی ہائی وے جو ریاست کے 24 اضلاع کو جواہر لال نہرو بندرگاہ اتھارٹی سے جوڑتی ہے، اس نے ریاست کو جوڑ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس یقین کا اظہار کیا کہ یہ ہائی وے جلد ہی نئی تعمیر شدہ واڑون بندرگاہ سے مل جائے گی، جس سے ریاست کے کونے کونے تک بندرگاہ پر مرکوز ترقی ہوگی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار و ایکناتھ شندے بھی موجود تھے۔ سمردھی ہائی وے کے اس مرحلے سے ناگپور تا ممبئی کا سفر صرف 8 گھنٹوں میں طے کیا جائے گا۔ یہ آخری مرحلہ جو ناسک سے ٹھانے اضلاع سے گزرتا ہے کو سہیادری پہاڑی سلسلوں کے ذریعے سرنگوں اور پلوں کے ذریعے مکمل کیا گیا ہے۔ اس میں تقریباً 11 کلومیٹر طویل 5 سرنگیں ہیں اور اگتپوری میں موجود سرنگ 17 میٹر سے زیادہ چوڑی اور 9 میٹر سے زیادہ اونچی ہے، جو ریاست کی سب سے لمبی اور چوڑی سرنگ ہے۔ اس سرنگ میں نصب جنریشن وہیکل ایگزٹ سسٹم کو بھارت میں پہلی بار استعمال کیا گیا ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین حج نے مناسک حج کے مقدس فریضہ وقوف عرفہ ادا کیا، جس کے لیے وہ میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ احرام میں ملبوس عازمین نے مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ سنا اور ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کیں۔ اس کے بعد حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کیں، اور آج صبح فجر کی نماز کے بعد رمی جمار یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا رکن ادا کیا، اور اب وہ قربانی و حلق کریں گے۔ کل ہند مراٹھی ناٹیہ پریشد کے ایوارڈز کا کل اعلان کر دیا گیا۔ بزرگ اداکارہ نینا کلکرنی اور اداکار سریش ساکھوڑکر کو اس سال لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ بہترین پروفیشنل ڈرامہ کا ایوارڈ اسینمی نسینمی کو دیا جائے گا، کے ساتھ ناٹک کے شعبے میں نمایاں کام کرنے والوں کو دیگر ایوارڈز آئندہ 14 تاریخ کو ممبئی میں تقسیم کیے جائیں گے۔ 11واں بین الاقوامی یوگا دن آئندہ 21 جون کو منایا جائے گا۔ یوگا دن کے لیے اب 15 دن باقی بچے ہیں۔ اس سلسلے میں انڈین یوگا انسٹی ٹیوٹ کے ضلع چیف افسر دنیش دیشپانڈے نے پشت کے بل لیٹ کر کیے جانے والے سیتو بنداسن کے بارے میں بتایا کہ السر، ہرنیا اور گردن درد میں مبتلا افراد اس آسن کو نہ کرے۔ اس آسن سے پیٹ کے اعضاء کی ورزش ہوتی ہے اور خواتین کے تولیدی اعضاء مضبوط ہوتے ہیں۔ استھما اور کمر درد میں یہ آسن مفید ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے گورنمنٹ میڈیکل کالج اور اسپتال میں طلباء کے لیے تیار کردہ ایک جدید ترین ورزش گاہ کا افتتاح کل ضلع کے رابطہ وزیر سنجے شرساٹ کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر شرساٹ نے سرکاری میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں، طلباء اور عملے کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کا مشورہ دیا۔ انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز مقابلوں میں ساتوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی نے کوارٹر فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا ہے۔ کل ہوئے مقابلے میں انہوں نے ڈنمارک کی جوڑی کو 2-1 سے شکست دی۔ خواتین کے سنگلز میں بھارت کی پی وی سندھو کو سیمی فائنل میں تھائی لینڈ کی کھلاڑی سے 20-22، 21-10، 21-18 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دنوں میں ریاست کے مختلف مقامات پر تیز ہواؤں اور گھن گرج کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ 30 سے زائد اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے کسانوں سے خبردار رہنے کی اپیل کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مراٹھواڑے کے چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا، بیڑ، ہنگولی اور پربھنی دھاراشیو اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج جموں کشمیر کے دورے پر 46,000 کروڑ سے زائد کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح و نقاب کشائی۔ ریاست میں 31 اکتوبر تک قومی پلاسٹک آلودگی تلف مہم، مختلف مہموں سے کل یوم ماحولیات منایا گیا۔ سمردھی ہائی وے کے اگتپوری تا آمنے اس 76 کلومیٹر طویل مرحلے کا افتتاح۔ گزشتہ 11 سالوں میں خدمات، انتظام اور غریبوں کی بہبود کے اصولوں کے ذریعے شہریوں کے معیار زندگی میں بنیادی تبدیلی کے ساتھ ثقافتی ورثے کے تحفظ دینے کی حکومت کی ترجیح، اور ریاست میں آئندہ 3 دنوں میں کئی مقامات پر تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر کیا جائے گا۔